اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب شیطان سے اللہ نے فرمایا اے شیطان تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے. شیطان سے فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما لک اللہ تکون مع الساجدین. اور شیطان نے آگے سے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی کثیف ہے، آگ لطیف ہے. لطیف اعلیٰ ہوتا ہے، کثیف ادنا ہوتا ہے. تو میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ لطیف اور کثیف چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اونچی. اللہ آگے سے جواب نہیں دے رہا. شیطان نے اپنی طرف سے جو دلیل بنائی، اللہ نے جواب کیا ہے؟ قرآن پڑھو. فخرج، نکل جا، دور ہو جا. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، اب تجھ پر لعنت ہی لعنت. اللہ نے جواب دیا. آواز آئے، ذرا زور سے بولو. نہیں دیا جواب، نکال دیا. مجھے تو قانون مل گیا. یہ بے ایمان بحث کرنے کے لائق نہیں، ان سے کہو دفع ہو جاؤ یہاں سے. تمہارے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے، کہیں تمہاری وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے. تم اس لائق نہیں. ہاں اپنا کوئی ہو جائے، بہک جائے، اس کو سمجھائیں گے. ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں. تو وہ لوگ کہے نہیں جی سب کو سننا چاہیے، پتہ لگے نا. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر اپنا ایمان کیسے بچائیں گے؟ سب کو سننا چاہیے. حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تورات شریف تھی. حضور نے دیکھی تو جلال آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا. کتاب لے کے ایک طرف رکھ دی. فرمایا آج موسیٰ بھی ہوتے تو قرآن پڑھتے، میری پیروی کے سوا ان کو چارہ نہ ہوتا. حضرت عمر جیسی ہستی سے حضور نے کتاب لے لی. اور آج ہم کہیں نہیں جی سب کو سننا چاہیے. کیا جواب دو گے؟ ان کو سننا پڑھنا نہیں ہے، کہیں گمراہ نہ کر دیں. حدیث شریف ہے ایاکم و ایاہم، دور رہو ان سے، کہیں تمہیں گمراہی میں نہ ڈال دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں. تو ہم لوگوں کو، اب کو سننے والا کہے جی میں نے سنا تھا، مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں لگی. تو بولو پھر اس نے قابو کر لیا نا. تو اسی لیے برے کی صحبت، یا جس کے بارے میں پتہ ہے اس کا عقیدہ درست نہیں، اس کے پاس بیٹھنا بھی نہیں. دوستی تو بڑی دور کی بات ہے، گنجائش ہی نہیں ہے. تو اللہ کا فضل ہے ہم پر، ہمیں اس نے ایمان دیا ہے تو ہمیں ان بے ایمانوں کی بات سننی بھی نہیں. یہ جو میں جواب دیتا ہوں نا آپ کو بار بار، یہ اسی لیے تاکہ کسی کے ذہن میں کہیں کوئی شبہ آیا ہوا ہے نکل جائے. ذہن صاف رکھو، ایمان والا وہی ہے جو نبی کے بارے میں کبھی شبہ کرتا نہیں. اور جو شبہ کرے وہ پھر سوچ لے کہ اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے. حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت عبداللہ بن مسعود حوالے موجود ہیں. کیسا ایمان نبی کے بارے میں؟ وہ فرماتے ہیں میں اپنے بیٹے پہ شک کر سکتا ہوں. اپنے بیٹے پہ آواز آئے، اپنے بیٹے پہ شک کر سکتا ہوں کہ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہو. بیٹا میرا نہ ہو، میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بول دیا ہو، میں شک کر سکتا ہوں. نبی پہ نہیں کر سکتا، نبی پہ نہیں کر سکتا.
دنیا ادھر دیکھو، ابو جال جا رہا ہے، آگے سے حضرت ابو بکر مل گئے. ابو بکر تمہیں پتا تمہارے یار نے کیا بات کی ہے؟ کہ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں میں راتوں رات یہاں سے گیا تھا مسجد اقصی، وہاں سے آگے آسمانوں پہ گیا اور رات رات میں واپس بھی آ گیا. ابھی حضرت ابو بکر نے حضور سے یہ بات سنی نہیں. دشمن بتا رہا ہے تمہارے یار نے یہ بات کی ہے. حضرت ابو بکر نے کہا اگر حضور نے فرمایا تو سچ کہا، حضور نے فرمایا ہے تو میرا خیال سیکنڈ میں چلا جاتا ہے، آ جاتا ہے، میری سوچ جاتی ہے، آ جاتی ہے. فرشتہ آتا ہے روز حضور کے پاس سدرہ سے زمین میں پلک جھپکنے سے پہلے. تو جب فرشتے کی اتنی طاقت ہے، نبی کی کتنی طاقت ہوگی؟ میرے نبی نے کہا تو سچ کہا ہے. حضور کو یہ بات پہنچی، فرمایا ابو بکر صدیق ہے. یہ صدیق کا لقب آسمانی ہے حضرت ابو بکر کے لیے. دو ہستیاں ہیں جن کے ساتھ، ایک کے ساتھ صدیق اور ایک کے ساتھ صادق. وہ بھی لکھتے ہیں جو نہیں مانتے، وہ بھی لکھتے ہیں جو، ایک حضرت ابو بکر کے ساتھ صدیق لکھا جاتا ہے، امام جعفر کے ساتھ صادق لکھا جاتا ہے. ان کو بھی لکھنا پڑتا ہے. میرے نبی نے لقب دیا، آسمانی لقب ہے. ایمان ایسا ہو، حضور نے فرمایا تو کوئی شبہ نہیں. ہم کہیں جی کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں ہے. تو کیا تجھے پتا ہے بخاری میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث کیسے ڈھونڈتے ہیں؟ وہاں تو باب ہیں. تجھے طریقہ معلوم ہے؟ بخاری کا نام لینے والے تو جانتا ہے حدیث کیسے پڑھی جاتی ہے؟ فوراً پوچھتے ہیں بخاری میں لکھا ہے. نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شبہ کرنے والا اپنا ایمان کیسے ثابت کرے گا؟ پتہ نہیں رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا، پتہ نہیں عرش پر گئے نہیں گئے، سنتے ہیں پتہ نہیں چاند کو دو ٹکڑے کیا یا نہیں کیا، پتہ نہیں ڈوبے ہوئے سورج کو موڑا یا نہیں. تو یہ جو پتہ نہیں کہتے نا، ان کو اپنا پتہ چل جائے گا. بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہیں اور کیسے ہیں. اور ہمارا کہنا کیا ہے؟ یہ دنیا تو بہت مختصر سی جگہ ہے. لوگ آج تک سوچتے ہیں وہ بشر ہو کہ عرش پر کیسے چلے گئے. اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، مجھے اتنا عرصہ ہو گیا بولتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، میں آج تک یہ سوچتا ہوں وہ اللہ کے جلووں میں رہنے والا 63 برس یہاں کیسے گزار گیا. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. تمہیں جانے پہ شبہ ہے، مجھے آنے پہ شبہ ہو رہا ہے کہ وہ یہاں کیسے اتنا عرصہ گزار گئے. اللہ کے جلووں میں رہنے والے، ان کی شان کو کوئی سمجھ سکا اور سمجھ سکتا بھی نہیں. وہ کیا ہیں ہم کچھ جانتے نہیں. شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے. شریعت جتنا بتاتی ہے ہم وہی بیان کرتے ہیں، ان کی حقیقت کو ان کے رب کے سوا اونچی. ہاں اللہ محبت والے نے کہا ہے، سوچ کے کہا ہے، کسی غلط معنی میں نہ لے لینا. حضور مخلوق ہیں، بندے ہیں. مگر کہنے والے نے کیا کہا؟ پنجابی ہے، ترجمہ نہیں کروں گا، صرف ایک مصرع پڑھوں گا. وہ کہتے ہیں لکھ میم دے پردے پاپا آ، لکھ میم دے پردے
پا پا تینوں جانن والے جان گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پردہ ہے، ان کی حقیقت کو ان کے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں. بندے ہیں رب کے حبیب ہیں، بلا شبہ بشر ہیں، بے مثل بشر، مگر حقیقت کیا ہے وہ رب جانتا ہے. وہ انہوں نے ڈوبے سورج کو بھی پھیرا، چاند کو بھی دو ٹکڑے کیا، پتھروں سے کلمے پڑھائے، درخت چل کر آئے، چاند ان کے اشارے پہ چلتا ہے. ساری کائنات کا اختیار رب نے دیا ہے، اس کے باوجود نہیں پتا وہ کون ہے. ان کی حقیقت کو رب ہی جانتا. تو ہمیں کسی کے کہنے میں شبے میں آنا، یہی کہنا ہے سب سے اولا و اعلی، سب سے اولا و اعلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے کیا کمال رکھتے ہیں، کیا شان رکھتے ہیں. خود فرماتے ہیں میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. اللہ اب میں ایک بات آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہاں ایک مسئلہ بھی کرتا چلوں. علماء، مشائخ، پیر، مولوی، آپ ان کو اچھا سمجھتے ہو. کیا سمجھتے ہو؟ ہم سے اچھے، ہم سے، یہی کہتے ہو نا. ان کے بارے میں کسی برائی کی خبر آئے تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پوچھ رہا ہوں. احتیاط چاہیے یا نہیں؟ احتیاط چاہیے. اب بات نکلے، بعد میں پتا چلے جھوٹی تھی، ایویں ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی، حضرت مریم پر لگا دی، لگانے والوں نے اللہ پر لگائی، نبی پر لگائی. ہم کیا چیز ہے، کوئی لگا دے، لیکن بتاؤ اس سے لوگوں میں نفرت پھیلے گی یا نہیں؟ بات پھیلے گی تو نفرت بھی اونچی گئی ہے. ام المومنین حضور کی پاک بی بی، ان کے بارے میں بات پھیلتی تو لوگ نفرت کرنے لگ جاتے یا نہیں؟ نبی کے بارے میں منفی خیال آتا یا نہیں آتا؟ پوچھ رہا ہوں، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں یہ ایمان کا امتحان تھا. سلام ان صحابہ کو جنہوں نے بتا دیا حضور ہم آپ کے ماننے والے، ہمیں کوئی شبہ نہیں. وہ جو دو چار آ گئے تھے کہنے سننے میں، انہوں نے توبہ کر لی، جو ان کے ہو گئے. جو منافق تھے اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، ان کا تو بیڑا غرق. مگر قانون پتہ چل گیا، اور نبی کے بارے میں کبھی شبہ نہ کرنا، کبھی شبہ، کبھی شبہ، اور اونچی بولیں. تو آج جو تقریر کرتے ہی اس لیے ہیں، جو کتاب لکھتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں میں شبہ ڈالیں، تو ان کی بات سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے. یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے، یہی تو سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. میرا پیغام ہی یہی ہے کہ جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا، ہم اس کو پڑھنے، سننے، قبول کرنے کو تیار نہیں. نبی کی تعظیم نہ کرنا شیطانی طریقہ ہے. نبی کی تعظیم نہ کرنا کس کا طریقہ؟ جس کو شیطان کے پیچھے لگنا ہے جائے. ہم نبی کی تعظیم کا حق ادا نہیں کر سکتے، جتنی ہو سکتی ہے اس میں کمی کی کوشش نہیں کرتے، جتنی ہو سکتی ہے جو جائز ہے.
ہم نے ان کو کبھی سجدہ نہیں کیا. صحابہ نے، اونٹوں نے سجدہ کیا، درختوں نے کیا. صحابہ نے کہا حضور ہمیں اجازت دیجئے. آپ کو اونٹ سجدہ کر رہے ہیں، جانور کر رہے ہیں، درخت کر رہے ہیں، پتھر کر رہے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے. ہمیں اونچی کہو. سمجھے ہی نہیں ہو بات کو. صحابہ نے کہا ہمیں نہیں سمجھ آئی نا بات، کہنی پڑے گی. صحابہ نے سجدے کے لائق سمجھا نا، سجدے کے لائق اجازت مانگی. حضور یہ سجدہ کر رہے ہیں جانور، شان تو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں اجازت دیجئے. تو سجدے کے لائق سمجھا یا نہیں سمجھا؟ فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. پتہ لگ گیا کہ سر کا سجدہ نہیں ہو سکتا. سر کا سجدہ کاش آپ اشارے سمجھتے. سر کا سجدہ دل کا تو ہو سکتا ہے. سر کا سجدہ ان کو نہیں کر سکتے، دل سے تو کر سکتے. پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. دوسرا شعر اعلی حضرت کا کیا ہے؟ وہ بھی ایک جگہ تو کہا نا، پھر تجھ کو کیا، جس میں آتا میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. دل تھا ساجد نجدیا، پھر تجھ کو کیا. ان کی بارگاہ میں ہمارے دل جھکتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرتے نہیں. لیکن صحابہ نے سجدے کے لائق سمجھا یا نہیں سمجھا؟ لگاؤ فتویٰ. ہم ان کی وہی تعظیم کرتے ہیں جو جائز ہے، اور وہ ہم سے پوری ہوتی، جو ان کا حق ہے وہ ہم سے ہوتی